الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نضيع أجر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہم سب درود پاک عبادت کی نیت سے پڑھنے اللہم صل علی محمد وعطرته بعدد كل معلوم لک۔ یہ رسالہ حکیم الامت ہے جس میں سے پچھلے ہفتہ بھی کچھ سنایا گیا تھا۔ نہایت متبرک ہے اس کا ہر جملہ، اور ایک ہی جملہ میں پورا بیان اللہ پاک نے کروا دیا تھا۔ دعا فرمائیے آج جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اللہ پاک قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب کو اسلام کی، ایمان کی حقانیت نصیب کرے، ہم سب کے قلب و جگر کو روشن کر دے، اپنی معرفت و محبت کی گرمی عطا فرمائے۔ اس میں ایک مناجات ہے جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہے۔ وہ دعا مانگتے ہیں، میں بھی اسی کو پڑھ رہا ہوں، تو ہم سب مل کے آمین کہیں گے۔ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، کہیے آمین۔ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویرا کو الفت کا خزینہ دے۔ یعنی جو گناہ کرنے کی وجہ سے میرا دل ویران ہو گیا ہے، سونا سونا ہو گیا ہے، اے اللہ اس میں آپ اپنی الفت، اپنی محبت ڈال دیجئے۔ آگے فرماتے ہیں سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ۔ اس دور میں ایمان کی روشنی کو تو پھیلا دے۔ بہت لمبی ہے مناجات، بس اللہ پاک سے دعا کیجئے ہم سب کو ایمان کی روشنی عطا کر دیں۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس جب تک بندے کے قلب و جگر میں محسوس نہیں ہوتی تب تک اس کا احساس بیدار بھی نہیں ہوتا۔ یہی مٹھاس، یہی چاشنی، یہی ایمان کی حلاوت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے ایمان کو اور بڑھانا چاہیے، اور مضبوط کرنا چاہیے۔ تو جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اس کی پوری زندگی شک و شبہے میں ہو جاتی، وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا، زندگی سے اس کا شبہہ دور نہیں ہوتا۔ مشکات شریف کی روایت ہے اور متفق علیہ بھی یہ حدیث ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسلم میں جب یہ دونوں حضرات نقل کرتے ہیں تو اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ ایمان کی حلاوت جس کو اللہ پاک دیتے ہیں اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایمان ملنے کے بعد اب آدمی کو ایک لذت، ایک سرور، ایک مٹھاس ملی، اب اس کے لٹ جانے کا، چلے جانے کا ڈر بھی ہو،
جیسے بندہ آگ سے ڈرتا ہے کہ کہیں آگ مجھے جلا نہ دے، نقصان نہ کر دے، اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کفر کی طرف پلٹ جاؤں، میرا پیر کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ اس لیے ثابت قدمی کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کیا؟ اللہم ثبت قدمی علی دینی، اے اللہ مجھے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ایک امی جان نے جب سنا تو کہا آپ یہ دعا؟ کہا اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد وہ ہے، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، ہر نبی، ہر رسول، ہر بشر، ہر جن، سب اسی کے گداگر ہے، اسی کے محتاج ہے۔ اس لیے ہر دم ہر پل مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنے راستے میں مجھے جمائے رکھ، اپنے دین پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایمان کی نگر ڈگر میں چور اچکوں کے آنے کا خطرہ ہے، نفس و شیطان کے اسے لوٹ لینے کا خطرہ ہے۔ اس لیے بہت دعا کی ضرورت ہے، اور آپ سے ملک کے حالات مخفی نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے کل کہا کہ وہ تو سید تھا، اب جب دھرم پریورتن کر لیا ہے تب تو وہ نچلی کاسٹ میں ہو گیا۔ ہم نے کہا ہم اتنا صرف جانتے ہیں، اسی خاندان قریش میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ہم اتنا جانتے ہیں۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ اسلام کی حقانیت قبول کرنے کی وجہ سے، نبی کی رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ اسی خاندان کے ابو لہب بھی، اسی خاندان کا ابو جہل بھی، بلکہ سگے ہیں۔ اسی لیے قرآن اعلان کرتا ہے شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم یہ جو قبائل بناتے ہیں یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، تاکہ تم آدمی کی پہچان کر سکو یہ کہاں کا ہے، کس قبیلے کا ہے۔ باقی رہا سوال کہ اللہ کے یہاں خاندان قبیلہ سے اگر کوئی چاہے برتری بزرگی تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے نقل کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں جو اکرام ہوگا، اللہ کے یہاں جو عزت ہوگی، جو عزت دی جائے گی وہ تقوی کی بنیاد پر، جو اللہ سے ڈر کر، گناہوں سے بچ کر، نبی کی سنت کو اپنا کر جو زندگی گزارا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا اکرام ہوگا، اس کا اکرام ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ارے ایسے کیسے؟ تبھی بتایا نا، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت جسے ملی ہوگی وہ اس ایمان کی حقیقت جانے گا، پہچانے گا، اس ایمان کے لیے تڑپے گا، اس ایمان کے لیے وہ محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، جیسا کہ ہمارے بڑوں نے کیا۔ جب اس کا احساس ہی نہ ہو انسان کو کہ ہمارے پاس ایمان جیسی کتنی بڑی شے موجود ہے، تو اگر یہ احساس ہی نہ ہو تو پھر یہ محنت کیا کرے گا، مجاہدہ کیا کرے گا، محنت کیا کرے گا؟ اسی لیے حضرت وہ فرما رہے تھے کیا کہ ہر کمال کی ابتدا مجاہدہ سے ہوتی ہے، ہر کمال مجاہدہ سے ملتا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان باکمال ہو،
تو مجاہدہ شرط ہے۔ اس کے لیے مجاہدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو گناہ سے توبہ کرنی ہوگی، اپنے آپ کو ہم توبہ پر لائیں کہ اللہ ہماری توبہ، ہم نے جو کچھ کیا ہم آج آپ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ اب شیطان ورغلائے گا کہ بس اتنا کہہ دینے سے سب معاف نہیں۔ اب اگر معافی میں آپ کو شبہ گزرتا ہے، غور کیجئے گا اور سبق لیجئے یہاں سے۔ خالص بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، ہر بار یہی کہتا ہوں، کچھ سبق دینا چاہتا ہوں۔ اب جب ہم نے توبہ کیا کہ اللہ ہماری توبہ، تو ہماری اور ہمارے اللہ سے اب صلح ہو گئی۔ اور حدیث کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لیا وہ ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن شرط لگایا ہوئی مت بھولیے گا، سچی توبہ، عزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ اے اللہ آج سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم لوگ جب توبہ کراتے، کوئی بیعت ہونے آتا تو یہی کہلواتے ہیں کہ کہو آج سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو بندے کے دل میں کھٹکتا ہے، ارے ایسے کیسے، ہم انسان ہیں، گناہ ہوگا، تو ہی فوراً کہلوایا جاتا ہے۔ جب یہ کہلایا جاتا ہے کہ کہو آج سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، تو فوراً کہلایا جاتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو ہم فوراً توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ بار بار توبہ کریں، بار بار۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک توبہ کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ اب سنیے آگے، اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیے یہ تفصیل سے بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ ملک کے حالات جو دیگر گوں ہیں وہ تو ہیں ہی۔ اس وقت اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے جذبات سے بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے جملے کسے جاتے ہیں کہ ہم جیسے کمزور ایمان والے فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، جزا فضا کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ اگر ایسی حالت آئے تو قرآن کہہ رہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف چلو، اللہ سے تم کہو کہ میرے اللہ یہ میرا معاملہ ہے، میں نماز روزہ تلاوت سب پابندی سے کر رہا تھا، میرے اللہ مجھ پر حالات آ گئے، چاہے وہ پڑوسی کی شکل میں ہو، چاہے سگے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، حالات آ گئے، مولا کیا کریں؟ تو حالات ہمارے آپ کے ساتھ نہیں صرف ہے، ہمارے اکابرین کے ساتھ بھی رہے۔ آپ دیکھیے بڑی خاندان کے ہیں اور برگزیدہ پیغمبر بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، لیکن حالات آ گئے اور سگے بھائی، حالات ہی اس طرح جو ہے پلٹ گئے کہ آپ کو اپنی خاندان سے تو جدا کیا ہی، ماں باپ سے، بازار مصر میں سودا تک ہو گیا اور بک کر ایک غلام کی حیثیت سے آ گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سچائی کا دامن نہیں چھوڑے۔ اسی کو جو خطبے میں آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کے اجر کو، نیکیوں کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ آج اگر ہم نے آپ نے دعا کی ہے تو یہ دعا کوئی ضروری نہیں ابھی رنگ لائے، شام کو بھی لا سکتی ہے، کئی شام گزر سکتے ہیں۔ خود دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا رو رہے ہیں، کتنا تڑپ رہے ہیں، اور ان کا تڑپنا، رونا، بلبلانا، آہو بکا کرنا وہ سارے کے سارے بیٹے دیکھ بھی رہے ہیں، سگے ہیں، جگر گوشے ہیں، پھر بھی رحم نہیں کھا رہے ہیں کہ میرا باپ اتنا تڑپ رہا ہے، لاؤ ہم سچا واقعہ بیان کر دیں۔ نبی کے گھر میں رہ رہے ہیں، نبی کے پاس ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے وہی بھی آ سکتی ہے۔
فرشتہ بھی آ سکتا ہے، لیکن نہیں بتا رہے، چونکہ جب شیطان نفس پر، دماغ پر انسان کے جب تسلط جماتا ہے نا، تو سامنے کی شخصیت دیکھتا نہیں، وہ سب کو عام سمجھتا ہے، لیکن اسی میں خاص رہتے ہیں۔ چونکہ خاص کو حکم ہوتا ہے وہ اپنا راز رکھے، ہر دور میں ولی اللہ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا ملک ہندوستان تو خاص کر ولیوں سے بھرا پڑا ہے، یہاں کی تاریخ ہے۔ تو اب سوچیں ذرا کہ اتنے بڑے پیغمبر کے ساتھ، اور یہی نہیں 47 سال 40 سال روایتوں میں حالات کی چکی میں اللہ نے پیس دیا، تب پھر بھائیوں کو اور خاندان کو ملایا۔ لیکن جب ملے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں، جب تمام کامیابیاں ہاتھ لگ گئی، آپ ملک کے وزیر خزانہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے لیے آزاد کر دیا گیا، آپ جو چاہیں فیصلے کریں، آپ جہاں چاہیں رہیں، آپ جہاں چاہیں جائیں، آپ جہاں چاہیں اپنی خاندان آباد کر لیں، جگہ زمین دے دیں، آپ کو فل پاور ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب پاور، یہ سب طاقت آنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، سبب بیان کر رہے ہیں۔ میرے پیارے نبی کی پیارے امتیوں ذرا غور سے سنیے گا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بتانا چاہتا ہوں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے ہمارے پاس کوئی پاور نہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، حقیقت ہے، لیکن ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، وہ ہے ایمان، دعا۔ آئے تو اس کو استعمال تو کریں۔ یہ کس دن کے لیے اللہ نے دیا اپنا تعلق؟ ایسے ہی حالات کے وقت جب ٹوٹے دل سے ہم لوگ انہیں پکاریں گے تو ہماری پکار پر وہ لبیک کہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بلا شبہ جو شخص معاصی سے بچتا ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے کہ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، جب جملے کستے ہیں، یہ جملہ ہمارے آپ کے ساتھ نہیں، ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی کسا گیا۔ جنگ احد ہے، بہت سے لوگ احد بھی پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جنگ احد ہے، جملہ کس رہا ہے ایک کافر، اور مدینے میں اس کی بڑی عزت تھی، لیکن یہاں سے ہجرت کر کے وہ چلا گیا تھا مکہ، 150 آدمیوں کو لے کے سب سے پہلے صفحے اول میں آیا ہے لڑنے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا آپ مسلمانوں میں کوئی ہے ایسا جو مجھ کو جہنم میں پہنچا دے؟ تو لوگ خاموش رہے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا اگر مجھے جہنم میں نہیں پہنچا سکتے ہو تو تمہیں جنت میں جانے کا اتنا شوق ہے تو آ جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہمیں تو جنت میں جانے کا شوق ہے، اب لے تو جہنم میں پہنچ۔ ایک ہی بار میں اسے واصل جہنم کر دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ جملہ وہاں بھی کسا گیا، تنزیہ۔ اگر آج یہاں کسا جا رہا ہے تو پھر، اور یاد رکھیں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ۔ کسی کا کفر، کسی کا ایمان اللہ کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ غنی ہے، اعلان کر رہا ہے کہ تمہارا کفر، تمہارا ایمان تمہیں نفع نقصان پہنچاتا، ہمیں نہیں۔ تم ایمان لاؤ گے تو جنت دوں گا، میری بغاوت کرو گے تو جہنم تیار ہے، جہنم تیار ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث سورہ زمر کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے
کہ بلا شبہ اولین آخری تمام انسان جنات اگر جمع ہو کر اللہ کی عالم بغاوت اٹھا لے پھر بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اگر یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی وحدانیت، اللہ پر ایمان اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کریں تب بھی اس کی خدائی ذرہ برابر اس کی عظمت بڑھے گی نہیں۔ وہ تو اپنی شان شوکت کے ساتھ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہے، ہم آپ محتاج ہیں۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ ایمان کی جب چاشنی، ایمان کی جب حلاوت، ایمان کی جب مٹھاس بندے کو نصیب ہوتی ہے تب بندہ سمجھتا ہے میرے پاس کوئی شے موجود ہے، کوئی چیز موجود ہے۔ پھر جب حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے تو بندہ اور چاشنی چاہتا ہے اور اس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس بڑھانے کے چکر میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، لیکن دشمن پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہم کتنے بھی بڑے ولی اللہ ہو جائیں دشمن پیچھا کرے گا، لیکن ہمیں آپ کو دفاع کرنا ہے۔ اور دفاع کیسے کرنا ہے؟ ایک صحابی آئے، ایک صحابی کشکول معرفت میں لکھا ہے کہ ایک صحابی آئے، کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان کا، میرے مال کا، آل اولاد کا، دین کا، سب کا خطرہ لاحق ہے، میں کیا کروں؟ ہر دم یہ خوف سا لگا رہتا ہے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ ہم میں آپ میں بھی جو حساس قسم کے ہیں اور جو تھوڑا قوم کی یا گھر والوں کی فکر کرتے ہیں ان کو بھی یہ اس قسم کا احساس اس وقت آ رہا ہے سننے میں، چونکہ وہ لوگ پوچھتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، باقی دلوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ احساس وہ بتا رہے کہ پیارے آقا اس طرح سے مجھ کو خوف سا لگا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، تم صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ سارا خوف جاتا رہے گا اور امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ صحابی ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو یہ جب خدمت میں آئے تو یہ سوال نہیں کیے، خود ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ارے بھائی تمہارے خوف کا کیا حال ہے جو تمہیں خوف سا لگا رہتا تھا؟ تو انہوں نے کہا میرے آقا میرا وہ خوف دور ہو گیا اور ہر طرف سے مجھے امن اور چین محسوس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو بڑوں سے ربط ضبط ہی نہیں ہے نا، کچھ پوچھتے نہیں ہیں، بس اخبار کی خبریں پڑھ پڑھ کے بس پریشان ہو رہے ہیں۔ ارے جو مسلمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہ کبھی پلٹے گا، اور اگر پلٹے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نبی کی لعنت ہے۔ اسلام محتاج نہیں ہے، ہم آپ اسلام کے محتاج ہیں۔ جس کو ضرورت ہو جنت کی وہ آئے اسلام کی جو ہے پاسداری کرے اور اسلام کا لحاظ کرے اور اسلام کی حقانیت کو قبول کرے، اور جسے جہنم جانا ہو جائے اسلام محتاج نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ آفاقی مذہب ہے، یہ آفاقی اسلام ہے، آسمان سے آیا ہوا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس کی حفاظت اللہ کرے گا، لیکن ہاں اگر ہم آپ بھی اس اسلام کی، اسلام کے تعلیمات کی ناقدری کریں گے تو ہم خود بھی کنارے لگا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے، ہم تم محتاج ہیں۔ اور اگر اسلام کی ناقدری ہم نے کی تو یاد رکھیں اللہ پاک ہمیں بھی ناقدرہ کر دیں گے، اسی دنیا میں ذلیل کر دیں گے۔ بڑی بڑی قربانیوں کے بعد آج یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، ایسے ہی نہیں پہنچا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ تک چبایا گیا، لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے،
اور اتنے ٹکڑے کی گنتی نہیں ہو رہے تھے. خود ایک عورت لاش دیکھ کر عورت سہم جاتی ہے، لیکن واہ کس قدر دشمنی تھی، کس قدر حسد اور جلن تھی کہ لاش کو دیکھ کر بجائے غصہ ٹھنڈا ہونے کے اور غصہ بھڑک اٹھا، سینہ کو چاک کیا، پیٹ پھاڑا، اتریا نکالی، دونوں طرف کی ہڈیاں جدا کی، کلیجہ نکالا، خود ہاتھوں سے کاٹا ہے. اور یہیں تک بس نہیں کیا، ناک کان سب کاٹ کر گلے کا ہار بنا کے پہنی اور کلیجہ دونوں ہاتھوں میں لی اور باقاعدہ چبائی کتابوں میں لکھا ہے. آپ سوچئے دشمنی کی انتہا، سوچئے ایسی دشمنیوں کے باوجود یہ اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا اور ہم تک پہنچا. ہم آپ کتنی پاسداری کرتے، کتنا لحاظ کرتے ہیں. ہم اپنے بارے میں غور کر لیں، اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لیں. کیا واقعتاً ہمیں ایمان کی چاشنی ملی ہے؟ کیا واقعتاً ہمیں ایمان کی مٹھاس ملی ہے؟ اگر نہیں ملی ہے تو کون سی وہ کھوٹ ہے، کون سی وہ کمی ہے، کون سی وہ گناہ ہم سے ہوا ہے، کون سا وہ پاپ ہوا ہے؟ نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ تلاوت میں جی لگتا ہے، نہ ماں باپ کا چہرہ اچھا لگتا ہے، نہ بیوی کے پاس بیٹھتے اچھا لگتا ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ خاندان کے لوگ اچھے لگتے ہیں، نہ داڑھی والے اچھے لگتے ہیں، نہ پیجامہ کرتا اچھا لگتا. ارے بھیا اچھا کیا لگ رہا ہے؟ کون سے مسلمان ہو، کون سے دنیا میں جی رہے ہو؟ تو یہ بیان نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ بیان کرو تو کہتے ہیں ارے واہ ایک آدمی، تب سمجھ میں آتا ہے نہیں. یہ نہ دیکھیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ہمیں آپ کو یا اسلام کے ماننے والوں کو امتحان سے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن ہاں امتحان سے کہیں اللہ بچا لیجئے، بچائیے. ہمیں دفاع کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے. اب اگر وہ لوگ، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، 2 منٹ باقی ہے. اگر وہ لوگ جیسا کہ جس جگہ جس کمرے میں اس کے لوگوں نے دھرم پریورتن کیا، اس کے دین مذہب کو بدلا، اس کے بعد جیسا ان لوگوں نے اعلان کیا، اگر ان کو کچھ ہوتا ہے، ان کے پریوار کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. اور نہ جانے پھر بعد میں کیسی کیسی بکواسیں اسلام کے متعلق کی گئیں. یہاں سن لیجئے، گالی دینے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. قرآن میں ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اگر وہ ہمارے پیغمبر کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم رام کو یا کشن کو یا فلاں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن کہتا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. ہر قوم میں ہم نے ایک ہاد بھیجا. ان کی جو تعلیمات تھیں ہزاروں سال پہلے، ممکن ہے وہ شرک سے پاک نہیں ہوں، غلط وہ نہیں تعلیم دیتے تھے، تعلیم بدل دیے لوگ، تو یہ ان کی کمی نہیں ہے. اب کوئی یہودی ہم کو گالی دے، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کچھ کہیں گے. اگر کچھ کہہ دیں گے تو ایمان چلا جائے گا. عیسائی ہم کو گالی دے رہا ہے، اگر اس کے بدلے میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ دیں گے ہمارا ایمان چلا جائے گا. اس لیے کہ ہر نبی، ہر رسول پر ایمان لانا ہمارے آپ کے اوپر سب پر فرض ہے. جب تک سب پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ایمان مفصل میں یہی تو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ میں سارے نبی رسول آ گئے. اس لیے زبان پر قابو رکھیں، صبر کریں. یہ بڑا صبر آزما وقت چل رہا ہے، اور خود اپنے حق میں، سارے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں. کہیں اشتعال انگیز باتیں، بھڑکاؤ باتیں، لڑانے بھڑانے والی باتیں قطعاً نہ کریں، خاموش رہیں. ابھی میں حجامت کل بنوا رہا تھا، کل پیچھے ایک نوجوان لڑکا آیا، مجھے کو دیکھ کے بول رہا ہے، کہہ رہا ہے سود بیاج سارے مولوی مولانا کہیں گے حرام ہے، اب بھائی کا بھائی حق کھا جاتا یہ حرام نہیں ہے. ارے بھیا کب کس مولوی نے کہا بھائی کا حق کھا جاؤ حلال ہے؟ کب کہا ہے؟ اگر کہا ہو تب کہو. اس طرح سے جملے کسنا طنز کرنا یہ بتاتا ہے کہ نوجوانوں میں علماء کی کیا قدر ہے.
اگر جس سے آپ کو دین لینا ہے آپ اسی کی ناقدری کریں گے تو پھر آگے دین کس سے لیں گے؟ اور یہ شیطانی ہیلوں میں سے ایک ہیلا ہے، ایک بہانہ ہے، اس لیے اس سے بچیں، جملے نہ کسیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، سب کو، ہم سب کو ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت نصیب کرے۔ سنت پڑھنے وما علینا الا البلاغ۔